بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے 7 فرائض میں سے 6 فرضوں کو ہم نے سمجھ لیا۔ جو 7واں فرض ہے جس کو ہم خروج بسنعی کہتے ہیں، یعنی یہ آخری فرض ہے، اس کے بعد آدمی نماز سے باہر ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں پچھلے ہفتہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اس کے متعلق مسئلے بیان کرتے ہیں۔ نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھ لیں گے اور تشہد، دعائے معصورہ اور درود وغیرہ پڑھنے کے بعد جب ہم نماز سے باہر نکلیں گے تو اس وقت کیا کہنا سنت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور علیکم السلام کہنا مکروہ ہے، یعنی صرف علیکم السلام، نہیں کہ السلام علیکم کی جگہ کیا کہیں گے؟ علیکم السلام۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور آخر میں وبرکاتہ ملانا بھی نہ چاہیے، صرف کتنا بولیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جیسے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے، صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہی بولنا چاہیے۔ نماز پوری کرنے کے لیے 2 مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، اور پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی اس کا برعکس کر دیا تب بھی نماز ہو جائے گی، نماز سے وہ باہر ہو جائے گا۔ الٹا کر دیا، یعنی بائیں طرف پہلے سلام کر پھر دیا پھر دائیں طرف، تو اس میں بھی نماز ہو جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے۔ امام کا مسئلہ ہے، سنت یہ ہے کہ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے، لیکن دوسرا سلام پہلے سلام کی نسبت کم آواز سے ہو، اس لیے کہ امام بلند آواز سے سلام پھیرتا ہے اور جو منفرد ہوتے ہیں یا مقتدی ہوتے ہیں تو آہستہ سلام پھیرتے ہیں، تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور امام کے لیے کیا ہے بہتر کہ پہلا سلام تھوڑا بلند ہو اور دوسرا سلام جو اسے تھوڑا سا پست ہو، یعنی کہ دونوں سلام بلند آواز سے کہیں گے۔ داہنی طرف سلام پھیرنے میں چہرہ اتنا پھرانا، مطلب گھمانا چاہیے کہ پیچھے والوں کو داہنا رخسار نظر آئے اور بائیں طرف میں بایاں رخسار دکھائی دے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ داہنی طرف سلام پھیریں گے تو آپ کا جو رخسار، جس کو گال بولتے ہیں، پیچھے والے کو نظر آئے، اور جب آپ بائیں طرف سلام پھیریں تو پیچھے والوں کو بایاں رخسار یعنی بایاں گال دکھائی دے۔ اس طریقے سے سلام پھیرنا چاہیے۔ امام کے سلام پھیر دینے سے مقتدی نماز سے باہر نہ ہوا جب تک مقتدی سلام نہ پھیر دے، یعنی امام نے جب سلام پھیر دیا تو امام کے سلام پھیر دینے سے مقتدی اپنی نماز سے باہر نہیں ہوگا، بلکہ مقتدی کو بھی اپنی نماز سے باہر آنے کے لیے سلام پھیرنا پڑے گا۔ جب مقتدی سلام پھیر دے گا تو پھر وہ نماز سے باہر ہو جائے گا۔ مقتدی کو امام کے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں، اس لیے کہ مقتدی امام کے تابع ہے۔ جب امام سلام پھیرے گا تب مقتدی کے لیے جائز ہوگا کہ وہ بھی سلام پھیرے، اور اگر امام سے پہلے مقتدی سلام پھیر دے تو پھر اس کی نماز جائز نہیں ہوگی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کا یہ عمل ناجائز ہے۔ جب امام سلام پھیرے تو مقتدی بھی سلام پھیر دے، لیکن اگر مقتدی نے تشہد پورا نہ کیا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی امام کا ساتھ نہ دے، بلکہ واجب ہے کہ وہ تشہد پورا کر کے ہی سلام پھیرے۔ یہ وہی مسئلہ ہے جیسا کہ قاعدہ اولیٰ میں ہے کہ اگر مقتدی قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھ رہا ہے اور امام تشہد پڑھ کر کے کھڑا ہو گیا تو مقتدی کو کیا واجب ہے کہ وہ اپنے تشہد کو پورا پڑھے، اس کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اگرچہ امام کھڑا ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں بھی کہ جب تک مقتدی تشہد کس کو بولتے ہیں؟ التحیات کو نہ پڑھ لے، اس وقت تک وہ سلام نہیں پھیریں گے جب تک اگرچہ امام سلام پھیر دے۔ تو مقتدی کو تشہد پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام سلام پھیرنے میں داہنی طرف سلام پھیرتے وقت ان مقتدیوں سے خطاب کی نیت کرے جو داہنی طرف ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت
بائیں طرف والوں کی نیت کرے، نیز دونوں سلاموں میں کرامن کاتبین اور ان فرشتوں کی نیت بھی کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، اور نیت میں کوئی تعداد معین نہ کرے۔ مثلا جب امام دائیں طرف سلام پھیرے تو جو مقتدی دائیں طرف ہیں اور بائیں طرف میں جو مقتدی بائیں طرف ہے، ان سے خطاب کی نیت کرے کہ جو میرا سلام ہے ان لوگوں سے خطاب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کرامن کاتبین بندوں کے اچھے برے عمل لکھنے پر مقرر ہیں، ان کی نیت کرے کہ یہ جو سلام کر رہے ہیں ان سے بھی ہمارا خطاب ہے۔ اسی طریقے سے اور فرشتے جو بندوں کے لیے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان کی بھی نیت کرے اور کوئی تعداد معین نہ کرے، نہ تو مقتدیوں کے تحت اور نہ ہی فرشتوں کے لیے۔ مقتدی بھی ہر طرف کے سلام میں اس طرف والے مقتدیوں اور فرشتوں کی نیت کرے۔ یہ بھی مسئلہ کافی خاص ہے کہ خاص طور سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ منفرد ہو چاہے وہ کوئی ہو، اکیلے پڑھ رہے ہوں، مقتدی ہوں، امام ہوں، تو سب کے لیے الگ حکم ہے۔ امام کے لیے کیا حکم تھا کہ دائیں طرف دائیں مقتدیوں کی نیت کرے، بائیں طرف بائیں مقتدیوں کی نیت کرے، ساتھ میں کرامن کاتبین اور فرشتوں کی بھی نیت کرے۔ لیکن اگر مقتدی ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ مقتدی بھی ہر طرف کے سلام میں اس طرف والے مقتدیوں اور فرشتوں کی نیت کرے، نیز جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرے، اور اگر امام اس کے محاذی ہو تو دونوں سلاموں میں امام کی نیت بھی کرے۔ مثلا اگر کوئی مقتدی امام کے جسٹ پیچھے ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ دونوں طرف سلام میں وہ امام کی بھی نیت کرے گا، اور دائیں طرف میں دائیں والوں کو اور بائیں طرف میں بائیں والوں کو، اور ساتھ میں فرشتوں کی بھی نیت کریں گے۔ منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا دونوں سلاموں میں صرف فرشتوں کی نیت کرے، اس لیے کہ اس کے دائیں طرف کوئی مقتدی کوئی آدمی نہیں ہے، تو جب اس کی طرف دائیں طرف بائیں طرف کوئی نہیں ہے تو صرف اور صرف فرشتوں کی نیت کریں گے۔ سلام کے بعد سنت یہ ہے کہ امام داہنے یا بائیں کو انحراف کرے، مطلب مڑ جائے، لیکن دائیں طرف انحراف کرنا افضل ہے۔ نیز امام مقتدیوں کی طرف بھی منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے، جبکہ کوئی مقتدی اس کے سامنے نماز میں نہ ہو، اگرچہ پچھلی صف میں وہ نماز پڑھتا ہو۔ یہ امام کے لیے حکم ہے، جو بھی نماز پڑھائے تو نماز پڑھانے کے بعد حکم یہ ہے کہ وہ دائیں یا بائیں کی طرف مڑ جائے، لیکن دائیں طرف مڑنا افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ اپنے منہ کو مشرق یعنی پورب کی طرف یعنی پچھم کا الٹا، جدھر پیٹھ ہمارے رہتے ہیں، پیٹھ ہماری رہتی ہے، اس طرف منہ کر کے اس طرف منہ کر کے ہم جو ہے نا بیٹھ سکتے ہیں نماز کے بعد، لیکن کب؟ جبکہ ہمارے سامنے کوئی مقتدی اپنی نماز کو نہ پڑھتا ہو، بلکہ سب نماز سے فارغ ہو چکے ہوں، تب جا کر کے اس کی طرف ہم پورب کی طرف منہ کر کے ہم بیٹھ سکتے ہیں اور پھر دعا وغیرہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ امام کو بعد سلام قبلہ رو بیٹھا رہنا ہر نماز میں مکروہ ہے، جیسے کبھی بیان ہوا کہ وہ دائیں مڑ جائے یا بائیں مڑ جائے یا سامنے کی طرف، شمال و جنوب یا مقتدیوں کی طرف منہ کرے، اور اگر کوئی مسبوق اس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو اگرچہ آخری صف میں ہو تو مشرق یعنی مقتدیوں کی جانب منہ نہ کرے۔ بہرحال سلام کے بعد امام کا پھرنا مطلوب ہے، اگر نہ پھرا اور قبلہ رو بیٹھا رہا تو سنت کا ترک کیا اور کراہت میں مبتلا ہوا۔ بہتر یہی ہے کہ کراہت سے بچنے کے لیے دائیں یا بائیں مڑ جائے، یا پھر جو ہے نا مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ پہلے سلام میں دائیں شانہ، دوسرے سلام میں بائیں شانہ کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ شانہ کس کو بولتے ہیں؟ جو ہمارے کندھے ہیں اس طرف ہماری نظر ہونی چاہیے اور اس میں نظر کرنا مستحب ہے، اور اگر کوئی اس میں نظر نہ کر کے دائیں طرف میں ادھر دیکھنے لگا دائیں طرف اور بائیں طرف میں بائیں طرف دیکھنے لگا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن مستحب کیا تھا کہ وہ شانے کی طرف اپنی نظر جمائے۔ منفرد یعنی جو تنہا اپنی نماز پڑھتے ہیں بغیر انحراف کے اگر اسی جگہ بیٹھ کر دعا مانگے تو جائز ہے، یعنی جو تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو جہاں پر نماز پڑھے ہیں وہیں پر بیٹھ کر کے دعا وغیرہ مانگ سکتے ہیں۔
ادھر ادھر پھرنے کی ان کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں بعد نماز فرض کلام نہ کرنا چاہیے، اگرچہ سنتیں ہو جائیں گی مگر ثواب کم ہو جائے گا، اور سنتوں میں تاخیر بھی مکروہ ہے۔ فرض اور سنتوں کے درمیان بڑے بڑے طویل اوراد و وظائف کی بھی اجازت نہیں۔ اس کو مثلاً یوں سمجھیں کہ جب ہم فرض نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں، سنت پڑھنے سے پہلے ہم جو ہے کلام وغیرہ بات وغیرہ نہ کریں، بلکہ فوراً سنت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں اور اس درمیان کسی سے بات نہ کریں۔ اگر بات کر لیں گے اگرچہ ہماری نماز تو ہو جائیں گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی، اس لیے جلد از جلد پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے درمیان میں سنت اور فرض کے درمیان بہت سارے اوراد و وظائف نہیں کرنے چاہیے، بعد میں آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ سنت وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ خوب اوراد و وظائف کریں۔ افضل یہ ہے کہ جہاں فرض پڑھے ہوں وہیں سنتیں نہ پڑھے بلکہ دائیں بائیں یا آگے پیچھے ہٹ کر پڑھے۔ افضل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار و قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہے، یعنی جہاں آپ فجر کی نماز پڑھ لیے وہیں پر آپ بیٹھے رہیں۔ اگر مسجد میں ہیں پڑھے ہیں تو مسجد ہی میں، گھر پہ پڑھے ہیں تو گھر پہ ہی، اس وقت تک جب تک کہ آفتاب نہ نکل آئے، سورج طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف بیٹھ کر کے کریں، اور یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ بعد نماز دعا مانگنا سنت ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور بعد دعا منہ پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا یا پھر ہاتھ کا چہرے پر پھیرنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے کہ جس طریقے سے بعد نماز دعا مانگنا سنت ہے، اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ بھی سنت ہے، اور ہاتھوں کا چہرے پر پھیرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت سے ثابت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو، بالکل ملا دینا نہ چاہیے، یعنی جب آپ دعا کریں تو اس چیز کا خاص خیال رہے کہ دونوں ہاتھ میں تھوڑا سا فاصلہ ہو، گیپ ہو، اس لیے کہ جب دعا مانگیں گے تو آپ کا ہاتھ جو ہے تھوڑا سا پھیلا ہوا ہونا چاہیے، اور ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں، جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ کو مانگنے میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے آپ کا ہاتھ کس سمت ہے۔ بعض لوگ ہاتھ صرف ایسے ملتے رہتے ہیں، یہ غلط بہت طریقہ ہے، بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہاتھ آپ آسمان کی طرف آپ کی ہتھیلی ہو اور آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ طلب کر رہے ہیں، کچھ سوال کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی چیز کسی سے مانگا جاتا ہے تو ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ ہاتھ پھیلائیں اور ہاتھ تھوڑا سا اوپر اٹھا کر کے رکھیں، یعنی سینے کے برابر، ایسا نہیں کہ بالکل نیچے رکھیں یا بہت اونچا کرتے نہیں، بالکل سینے کے درمیان آپ دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے ہتھیلی آسمان کی طرف رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو، بالکل ملا دینا نہ چاہیے، بلکہ دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔